فیصل صاحب، بہت زیادہ ابھی جو ریلے گزرے ہیں گلگت بلتستان سے خیبر پختونخوا، پھر خیبر پختونخوا سے یقینی طور پر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں پنجاب اور پھر سندھ میں بھی اس پانی نے داخل ہونا ہے. پانی تو اپنی جگہ کہیں نہ کہیں سے بنا کر نکلے گا ہی. تو اب صورتحال یہ ہے کہ جب ہم نے 2022 میں دیکھا تھا، جب بڑا سیلاب آیا تھا، بڑی تباہ کاریاں ہوئی تھیں، پاکستان نے دنیا بھر کی توجہ بھی حاصل کی تھی. انٹونیو گوتھرس پاکستان کے دورے پر آئے تھے اور امدادی سامان بھی انہوں نے خود وہاں پر لوگوں میں تقسیم کیا تھا. اس سے پہلے 2012 میں بڑا سیلاب آیا تھا. اب تو خیر 3 سال کے بعد ہی دوبارہ آ گیا. تو بہت زیادہ فصلوں کو نقصان پہنچا تھا، زمیندار بہت زیادہ پریشان ہوئے تھے. ابھی تو پچھلے 2 سال سے تو بمپر کرافٹ ہو رہا ہے گندم کا اور دیگر فصلوں کا. تو یقینی طور پر اس سال حکومت کے لیے بھی پریشانی ہوگی، کسانوں کے لیے بھی ہوگی. کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے، ایگریکلچر سیکٹر کو مزید نقصانات سے بچایا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بہت شکریہ اس گفتگو میں شریک کرنے کے لیے. دیکھیے، ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے ہم ہمیشہ سے بات کرتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ ہم بہت عرصے سے اس چیز کی نشاندہی کرتے چلے آ رہے تھے کہ یہ بہت خوفناک صورتحال اختیار کرنے جا رہی ہے اور کرتی چلی جا رہی ہے. ہم نے اس کی چند ایک ساتھ دیکھی. 2022 میں اس کی بڑی خوفناک شکل ہم نے دیکھی، 2010 میں دیکھی، 2012 میں دیکھی ہے، اور اب ایک دفعہ پھر. اور حالانکہ اس برس ہمارے سامنے تھی، پریڈکشنز ہمارے سامنے تھی. چند ماہ قبل سے ہم جانتے تھے کہ اس سال مونسون کا سپیل بھی لمبا ہوگا. پری مونسون کی بارشیں بھی یہ بتا رہی تھی کہ اس سال بہت زیادہ جو صورتحال ہے وہ پریشان کن ہونے جا رہی ہے. دیکھیے، یہ برسوں سے ہمارے سامنے ہے. جیسے ہمارے مہمان نے پہلے بھی نشاندہی فرمائی کہ ہم نے جو اپنی پلاننگ کی، جو برس سے پلاننگ کی، اس میں بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کیا. اس غفلت اور کوتاہی کی قیمت آج ہمیں بہت شدید قسم کے نقصان کی صورت میں بھگتنی پڑتی ہے. وگرنہ جتنا پانی آتا ہے اسے بڑے، بلکہ میں تو یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ فلڈ ویلکم پالیسی بھی ترتیب دی جا سکتی تھی. اتنے پانی کو استعمال کرنے کے لیے، اسے ذخیرہ کرنے کے لیے اور اپنی زرعی پیداوار کو بڑھانے کے لیے بہت سارے مختلف انداز میں جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جا سکتا تھا. لیکن اس پر جو ہے وہ اس طرح سے توجہ نہ دی جا سکی. ایک تو فسکل سپیس کی وجہ سے توجہ نہ دی جا سکی، کیونکہ ہمارے پاس ڈیم میں فنڈ انویسٹ کرنے کے لیے پیسہ بہت کم تھا. معیشت کی صورتحال اتنی مثبت نہ تھی. اب بہرحال کافی مثبت ہے اور اچھی ڈائریکشن کی طرف جا رہی ہے. تو اس سال حکومت نے کچھ جو بڑھایا بھی ہے بجٹ اس ضمن میں، تاکہ اس پہ انویسٹ کیا جا سکے، پانی کو زیادہ سٹور بھی کیا جا سکے. اچھا، دوسری بات جو آپ نے جس کی طرف نشاندہی فرمائی ہے کہ زراعت کو جو نقصان ہوگا، وہ تو ڈیفینیٹلی 2022 میں بھی بہت زیادہ نقصان ہوا تھا اور ابھی بھی ہوا ہے. اس میں بہت شدید ضرورت جو محسوس ہوتی ہے وہ ہمیں کلائمیٹ ریزیلینٹ کراپس کی ہوتی ہے، جو اس کو اڈاپٹ کر سکیں. کچھ تبدیلیاں جو اڈاپٹیشن کی سطح پر ہوتی ہیں، جو فارمرز، کسان جو ہے وہ قدرتی طور پر اختیار کرتے ہیں، ان کا تو ہم نے 2010 12 14 کے جو سیلاب تھے انہی میں اس کا جو ہے مشاہدہ کر لیا تھا. ہمارے ڈی جی خان، راجن پور، مظفر گڑھ، صادق آباد، اس سارے ریجن کے اندر لوگوں نے آٹومیٹیکلی کاٹن کو ریپلیس کر کے شوگر کین اسی لیے جو ہے وہ خریف کے سیزن میں زیادہ کاشت کرنی شروع کر دی تھی، یا اس سے قبل کاشت کرنی شروع کر دی تھی، کہ اس فصل کے اندر یہ تھوڑی سی کیپیسٹی موجود ہوتی ہے کہ وہ فلڈ کو تھوڑا سا ٹالریٹ کر لیتی ہے، اس کی تھوڑی سی پیداوار جو ہے وہ بچت ہو جاتی ہے اس کی صورت میں. اس سال دیکھیں ہمارے جو ہے وہ معلومات میں بھی تھا کہ بارشیں زیادہ ہوں گی، سیلاب زیادہ آئے گا، لیکن ہم نے کاٹن کا رقبہ کافی بڑھایا کیونکہ کاٹن ہمارے لیے بڑی ضروری فصل بھی تھی. لیکن یہ ہے کہ اس کو بھی تھوڑا سا جو ہے وہ نقصان برداشت کرنا پڑے گا ان بارشوں کی صورت میں. تو فیصل صاحب، کون سی فصل ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہو سکتی ہے؟ کاٹن یا شوگر کین؟ تو چلے آپ نے بتایا کہ وہ تھوڑی بہت ریزسٹنٹ برداشت کر سکتا ہے پانی کا. چاول کی فصل کے لیے بھی پانی زیادہ چاہیے ہوتا ہے. گندم کی صورتحال کے بارے میں بتائیے گا. اس کی فصلیں 2022 میں بہت زیادہ متاثر ہوئی تھیں، کافی زیادہ پھر گندم امپورٹ کروانی پڑ گئی تھی حکومت کو. نہیں، اچھا، گندم کا تعلق سیلاب سے نہیں ہوتے کیونکہ وہ ربی سیزن کی فصل ہے. وہ نومبر میں، اکتوبر کے اواخر میں اور نومبر کے آغاز میں کاشت ہوتی ہے. اپریل مئی میں اس کی ساری برداشت ہو جاتی ہے، یعنی کٹائی ہو چکی ہوتی ہے. لیکن ابھی اگر سپٹمبر اکتوبر میں ہونا ہے تو پھر اگر بہت زیادہ پانی فصلوں کی جگہ پر کھڑا رہے گا تو پھر وہاں پر کاشت کیسے ہو سکے گی؟ نہیں، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ وہ تاخیر، لیکن تب تک یہ پانی اتنے 4-5 ماہ تک تو اتنا اس کو شاید متاثر نہ کرے اس کی کاشت تک کے عمل کو. وہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے 10-15 دن تاخیر کا شکار ہو جائے، لیکن یہ دیکھیں یہ آٹومیٹکلی بھی اڈاپٹیشن ہو رہی ہے نا. موسم گرم ہو رہے ہیں تو موسم کے گرم ہونے سے یہ کراپنگ سائیکل میں تھوڑی سی تبدیلی بھی آئی ہے نا. گندم کی جو
کاشت ہوتی تھی وہ 10-15 دن آگے کی جانب منتقل ہو چکی ہے آٹومیٹکلی، اسی طرح سے اس کی کٹائی ہو چکی ہے. دیکھیے ہم اس سال اس سیزن کے اواخر میں ڈراؤٹ کی بات کر رہے تھے، ٹمپریچر کے بڑھنے سے، اور بڑا شدید ڈراؤٹ تھا یہ پری مونسون سے پہلے، اور ساری کی ساری ڈسکشن اسی کے گرد گھوم رہی تھی جو گندم کی فصل کو متاثر کر رہی تھی خصوصی طور پر اس وقت، اور آنے والی فصلوں کو بھی متاثر کر سکتی تھی. لیکن یہ کہ اس میں غیر یقینی صورتحال بہت زیادہ ہو چکی ہے ہمارے سامنے، زیادہ عمومی طور پر سامنے آنی شروع ہو چکی ہے، جسے پریڈکٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے. تو اس میں ایک چیز تو بڑی ضروری ہے کہ ایک جو ہمارے ایگرو ایکولوجیکل زون ہے اس کے اوپر اسٹریس دینے کی ضرورت ہے کہ اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ ہمارے کراپنگ پیٹرن، ہماری کراپنگ جو بھی کراپس ہوتی ہیں اس کو ترجیح دی جائے. اور دوسرا جو وہ پلاننگ میں اس چیز کو شامل کیا جائے کہ ہم یہ پریڈکٹ کر سکیں کہ ہمیں کتنے بارشیں اس سال متاثر کرنے والی ہیں، کیا کتنا ڈراؤٹ اس سال متاثر کرنے والا ہے. تو ارلی وارننگ کا جو سسٹم ہے ہمارا اسے بہت زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.